بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نصیحتیں کرنے کو کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ بیان کیے اور ایسی نصیحتیں فرمائی کہ گویا ساری کائنات، انسانیت، دین و دنیا اور آخرت ان الفاظوں میں سمیٹ دی۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ چلیے ہم بھی سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والے راوی نے طویل حدیث بیان کی، جو یہاں نقل نہیں کی گئی بلکہ اس کے آخری جملے نقل کیے گئے ہیں۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام دینی اور دنیاوی امور کو بہت زیادہ زینت اور آرائش بخشنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا، مجھے کچھ اور نصیحتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر تمہارے لیے آسمان میں ذکر کا سبب ہوگا اور زمین پر نور کا سبب ہوگا۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ خاموشی شیطان کو دور بھگاتی ہے اور دینی امور میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے اور چہرے کی رونق کھو دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچی بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ خدا کے دین اور خدا کے پیغام کو ظاہر کرنے اور اس کی تاکید و تقویت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز تمہیں لوگوں کے عیب ظاہر کرنے سے روکے جس کو تم اپنے بارے میں جانتے ہو، یعنی جب تمہیں کسی کے عیب کا خیال آئے تو فوراً اپنے عیب کی طرف دیکھو اور سوچو کہ خود میری ذات میں عیب ہے اور دوسروں کے عیب بیان کرنے کا کیا فائدہ۔ تو دوستو، یہ تھی چند نصیحتیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام نصیحتیں آپ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، با امید دیدار۔